समझा रहे, अगली आयत में हम पढ़ेंगे, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। ये कोई नेकी नहीं है कि तुम रुख मशरक़ की तरफ करो या मग़रब की करो, इसमें अंदर कुछ भी नहीं रखा। अंदर वलाकिन्नल बिर्रा, नेकी किस बात में छुपी हुई है कि तुम अल्लाह को मान लो, तुम अल्लाह ताला के हुक्म को मान लो। अल्लाह यहाँ यही समझा रहे हैं कि बस आप इन्हें ये बात बता दें, ज़्यादा बहसे नहीं कि पीछे अल्लाह का हुक्म है, वरना मशरक़ मग़रब बैतुल मुक़द्दस बैतुल्लाह अपनी जगह कुछ भी अहमियत नहीं रखते। उनकी अहमियत जो बड़ी पीछे अल्लाह ताला का हुक्म है। और अल्लाह फरमा रहे कि ये बात हर एक को समझ नहीं आती, ये वाली बात ये हदायत है असल, ये असल जो है वो अक़ीदा हक़ है, और यही जो है असल तरीक़ है जिसे सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। और इसकी मैं हदायत किसको देता हूँ? यहदी हदायत देता है वो मैं यशाऊ, जिसको चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ हदायत किसको देते हैं? जिसको चाहते हैं। और हदायत क्या है? ये मान, अल्लाह ने हमें पैदा ही इसीलिए किया, कुन्तु कंज़म मख़फ़िया, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने मखलूक को पैदा कर डाला। हमारी पैदाइश का मकसद यही है। और फिर कुर्बान जाएँ, हमें अपनी अहमियत का नहीं ना पता, हम उस तरह देखें, नामत का मिल जाना कोई कमाल नहीं है, नामत के बाद उस पर शुक्र हो जाना और उसकी कदर कर लेना, ये असल जो है कमाल है, कदर नसीब हो जाए। हम क्या हैं, हमें किस उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया, हम ये समझ ही नहीं सके। देखें, अल्लाह ने हमें पैगंबर दिए जिन्हें सय्यदुल अंबिया कहा जाता है, सारे नबियों के सरदार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बैतुल्ला दिया, किबला दिया, बैतुल मुक़द्दस भी किबला है और इतने अंबिया का किबला है। लेकिन यह है कि यहूदियों को जब भी सज़ा मिली, पहले उनसे उनका किबला छीना। जब भी उनको सज़ा मिली, जहाँ कहीं भी जिसने भी उन्हें निशाना बनाया, तो पहले उनके किबले को निशाना बनाया, उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, बाद में उन्हें निशाना बनाया। लेकिन हमारे किबले की तरफ हाथियों वाले ने रुख किया, तो अल्लाह ने अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील सूरत नाज़िल करके हमें समझा दिया कि उनका इंजाम का आसफ़ माकूल करके रख दिया, जैसे खाया हुआ भूसा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे किबले पे भी हमले की किसी को जुर्रत नहीं दी। और पहली किताबें जो तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफ़े नाज़िल हुए, अल्लाह ने उन्हें कहा बिमस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह, अपनी किताबों की हिफाजत खुद करो। और जो अल्लाह ने हमें कलाम पाक दिया, अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत की। पिछली उम्मतों को किताबें मिली और हमें अल्लाह का कलाम मिला कि जिसमें एक नुक्ता ज़र्रा बराबर भी कमी आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह ताला की किसी सिफ़त में कमी आ जाना, गोया कि अल्लाह की ज़ात में नाउज़ बिल्लाह कमी आ जाना है। जब अल्लाह ताला की ज़ात में कमी नहीं आ सकती, तो अल्लाह ताला की सिफ़त में किसी किस्म की कमी नहीं आ सकती। और फिर अल्लाह इस आयत के अंदर देखे एक और शान उम्मत मुहम्मदिया को दे रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे वकज़ालिका, ये शान है, ये नहीं सिर्फ किबला आपको लोगों को ये वाला दे दिया, इसी तरह जालनाकुम, बनाया हमने तुमको उम्मतम वसता, तुम्हें उम्मत वसत बनाया, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि हो जाओ तुम गवाह लोगों पर, व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और हो जाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह। व मा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, पहले अलैकुम शहीदा तक बात समझते हैं। उम्मत वसत हमारा लक़ब है। अल्लाह ने यहाँ शान बयान करते हुए फरमाया कि किबला भी मैंने तुम्हें बैतुल्ला दे दिया और तुम्हें उम्मत वसत बनाया। वसत सीन के ज़बर के साथ है। वसत दरमियाने को कहते हैं, आदल को कहते हैं, बराबरी को कहते हैं, खैरुल उमूर को कहते हैं, अफ़ज़लुल अशिया, चीज़ों में जो सबसे अफजल होती है उसको वसत कहते हैं। खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन काम जो है वो क्या है, दरमियाने दर्जे के हैं। तो उम्मत वसत कैसे बनाया, अब इस बात को समझते हैं। सबसे पहले जो शान अल्लाह ने इस आयत में बयान की उसको समझते हैं। अल्लाह फरमाते तुम्हें उम्मत वसत बनाया इसलिए ताकि तुम लोगों पे गवाह हो। मैदान हशर में बहुत बड़ा मजमा होगा, इससे पहले और इसके बाद इतना बड़ा मजमा कहीं भी नहीं लगेगा। उस वक़्त एक साइड पे सारे अंबिया खड़े होंगे
اور ایک سائڈ پہ ان کی مخالف قومیں کھڑی ہوں گی، اندازہ لگائیے، اور ایک سمت پہ جو ہے امت محمدیہ ہوگی اور ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس وقت جو ہے مخالف قومیں اپنے اپنے نبیوں کا کہیں گے، اللہ جب کہیں گے کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا تو کہا ہمارے تک انہوں نے نہیں پہنچایا، اپنے نبیوں کے خلاف گواہی دیں گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کے بارے میں یا کسی بھی حق بات کے بارے میں۔ تو اس وقت امت محمدیہ کھڑی ہوگی، وہ کہے گی کہ اے اللہ، ان سارے انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوموں کو اے اللہ آپ کے بارے میں اور آپ کی دی ہوئی ساری شریعت کے بارے میں انہیں پہنچایا ہے۔ وہ جرا کریں گی، مخالف قومیں امت محمدیہ پہ جرا کریں گی کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، ہمارے سے تو یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو انہیں کیا پتہ کہ ہمیں ان پیغمبروں نے پہنچایا ہے۔ اس وقت وہ کہیں گی امت محمدیہ کہ اے اللہ، ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں انہوں نے ہمیں بتایا، تو ہمیں اپنے معائنے سے بھی زیادہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے کہ انہوں نے سچ اور من و عن ٹھیک ہمیں بات بتائی کہ سارے انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امت کو دعوت دی ہے، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب ایسا امت محمدیہ کہہ چکے گی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنی امت کی گواہی پہ جو ہے وہ کیا کریں گے، ایک قسم کی مہر لگائیں گے کہ اے اللہ، میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، انہیں میں نے قرآن کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے ان ساری باتوں کی خبر دی ہے، اے اللہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو کتنی شان ملی، شرف بالا شرف کہتے ہیں اسے، کہ ایک شرف یہ ملا کہ پچھلی ساری امتیں ایک سائڈ پہ اور پیغمبر ان کے بارے میں کیا دے رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، اور دوسرا شرف کیا ملا، ان کی گواہی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مہر لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، شرف بالا شرف امت محمدیہ کو اللہ ہمیں ان شانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ویسا چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن القابات سے، جن نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو وہ جو کنتا تھے علیہ آپ پر، الا مگر لنعلم تاکہ جان لیں ہم من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون جو ہے منقلب ہو جاتا ہے، الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یہ علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کون الٹا پھرتا ہے اور کون اتباع کرتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، یعنی جو اب یہ بات بھی سمجھیے گا، جو بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے نماز پڑھی نا، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تھوڑے عرصے میں وہ والا حکم کیوں دیا، تو بیچ میں حالانکہ پچھلی کتابوں میں بھی نازل ہو چکا تھا کہ بیت اللہ ہی ہوگا، پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھوانے کا کیا مقصد تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس لیے تھا کہ تاکہ پتہ چلے جگہوں کی پرستش کون کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں دین کی پرستش کون کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے کون ہیں، کیونکہ اصل میں جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا، اتباع کسے کہتے ہیں، کل بھی میں بات کر رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہوتا ہے اتباع، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اطاعت کہتے ہیں کسی نے آپ کو کوئی بات کہی اور آپ نے اس کی بات مان لی، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اور اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو۔ جیسے ایک دودھ پیتا بچہ نا ابھی چلنا شروع ہوا ہے، اس نے ماں کا پیچھے سے قمیص پکڑی ہوئی ہے، ماں جدھر کو چل رہی ہے وہ ساتھ ساتھ پیچھے چل رہا ہے، اسے کوئی نہیں پتا کہ کدھر چل رہی ہے، اس نے دیکھنا بھی نہیں ہے، اس نے صرف ایک بات سمجھی ہوئی ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ تو اس طرح کا اتباع کے چوں چرا کے بغیر، حجت بازی کے بغیر، اعتراضات کے بغیر پیچھے چلنے کو اصل کیا کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی کہ کون اصل میں پیچھے چل رہا ہے، جو پیچھے چل رہا ہے تو وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے یا ادھر، اس سے اس کو کوئی لگاؤ
نہیں ہے، یہ لگا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم پیچھے کس بات میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ ہم سے کروانا کیا چاہ رہے ہیں، بس اتنا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے نا، یہ صرف آزمائش تھی کہ کون کدھر کو چلتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اب ترجمہ میں بھی بہت احتیاط کیا کریں، ہم یہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں، نہیں ہے یہ بات البتہ مشکل مگر ان لوگوں پہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ حالانکہ ایسا ترجمہ نہیں ہے کہ کیا جن کو اللہ نے ہدایت دی ان پہ یہ بات مشکل ہے، نہیں، بلکہ ترجمہ کیسے ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ ہے البتہ مشکل، یہ بات واقعی مشکل ہے کہ کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے اور کبھی ادھر، کیونکہ انسان جس طرز پہ چل پڑتا ہے نا وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر اس عادت سے ہٹنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہے بات تو مشکل، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جن کو اللہ ہدایت دیتے نا ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا، ان کے دماغ میں عادت نہیں جمتی، ان کے دماغ میں ایک بات چلتی ہے کہ ابھی اللہ کا حکم کیا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے جدھر کہا ادھر ہی چل پڑیں گے، تو ان کے لیے پھر یہ کام مشکل نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، ایمان بھی یہاں منع کر سکتے ہیں، اور ایمان بمانے صلاح کے ہے کہ تمہاری نمازوں کو۔ پھر یہ تھا نا کہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16-17 مہینے نمازیں پڑھی گئی ہیں نا، پورے قرآن شریف میں ہمیں وہ حکم نہیں ملتا 16-17 مہینے کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے، اس کی منسوخ ہونے کی آیتیں تو یہاں سے مل رہی ہیں کہ آپ کا قبلہ بدل گیا ہے، لیکن وہ قبلہ بنا اس کی آیتیں کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ کہاں سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث بھی ہے جو قرآن کے حکم میں ہیں، یعنی ان کی منسوخیت قرآن سے ثابت ہے، جیسے یہ والا حکم بھی حدیث میں آیا ہے، اور وہ حکم اللہ کے نزدیک بھی حکم تھا تو تب اس کو منسوخ کیا نا اللہ نے کہ اب وہ والا نہیں ہے، اب یہ والا، حکم ہی نہ ہوتا تو پھر اس کو منسوخ تو نہ کیا جاتا، پھر کہا جاتا کہ یہ حکم ہے، وہ والا حکم ہی نہیں تھا۔ تو حدیث کی اہمیت بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کچھ کے ذہنوں میں یہ تھا نا کہ جو ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں معلوم نہیں وہ قبول بھی ہوں گی یا نہیں، کیونکہ اصل قبلہ تو یہ ہے، وہ تو وقتی قبلہ تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ادھر نمازیں پڑھ کر کے پھر یہ تحویل قبلہ ہونے سے پہلے فوت بھی ہو چکے تھے، تو جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو بھی وہ تھا کہ بھئی ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جو اصل قبلہ تھا ادھر کا، تو پھر اللہ فرما رہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ وہ بھی گویا کہ شریعت کا ہی حکم تھا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ البتہ رؤوف رحیم ہے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء، تحقیق دیکھ لیا ہم نے، دیکھنا کیا ہے ترجمہ، قد نری تحقیق دیکھتے ہم، تقلب بار بار آپ کا، وجہ پھیرنا اور اٹھانا، یعنی وجہ کا اپنے چہرے کا، فی السماء آسمان کی جانب، یعنی بار بار جو آپ آسمان کی جانب اپنے چہرہ اقدس کو اٹھا رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہم آپ کا دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، البتہ ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی جانب کے، ترضاہا جو آپ کی چاہ ہے، جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی خوشی ہے، اس قبلے کی جانب ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور پھیر دیں گے، یعنی ہم تحویل قبلہ کر دیں گے، اللہ یہاں کہہ رہے ہیں، یہ ہے وعدہ۔ اور فوراً سے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ فوراً سے پہلے وعدہ ہے، پھر ایفائے وعدہ ہے، اس میں ایک الگ ہی مزہ ہے کہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں اور فوراً ہی پھر وعدے کی تکمیل بھی، یوں ہی وعدے کی تکمیل ہو جاتی نا تو بھی اتنا خوشی نہیں ہوتی، پہلے وعدہ ہے، ایک دم اندر انسان اپنی کیفیت بناتا ہے کہ میرے سے یہ وعدہ ہوا ہے پورا ہوگا، اور فوراً سے اس کی تکمیل کا بھی حکم آ جائے تو یہ باعث سے زیادہ مسرت ہے، خوشی کا باعث ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں ہو تم،
یہ فولی تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستثنی حکم نہیں ہے بلکہ سب کے لیے، تو پھر سب کے لیے کہا وحیث ما کنتم، جہاں کہیں ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم شطرہ اپنے چہروں کو اسی کی جانب، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ یہ کہ یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، انہیں پہلے بتایا، ان کی کتابوں میں تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ نبی آخر الزمان ہوں گے، ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، یہ تو ساری باتیں وہ جانتے ہیں، وَمَا اللَّهُ لیکن یہ مانتے ہیں نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ رب العزت نہیں بغافل غافل اما ان کاموں سے یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی یہ بات سمجھنی ہے، ایک تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ یہاں قبلہ ہے نا، یا تو قبلہ کہا جائے یا کعبہ کہا جائے یا بیت اللہ کہا جائے، اللہ کے گھر کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں نا، بیت اللہ، قبلہ، کعبہ، یہاں بیت اللہ قبلہ کعبہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، مسجد الحرام۔ یہ شریعت جتنی بھی اللہ نے دی ہے نا ہمیں سہولیات سے بھری ہوئی دی ہے، اب قبلہ کعبہ اور بیت اللہ کہہ دیتے تو اس میں اور مسجد الحرام میں کیا فرق ہے؟ تو قبلے کی طرف رخ کریں تو پھر سیدھا قبلے کی طرف ہی رخ کرنا لازمی ہو جاتا، جس طرح بالکل وہاں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارے جسم کا کوئی حصہ بھی سیدھا قبلے کی طرف اگر کوئی بھی اس کی محاذات میں نہیں ہے نا، پھر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو دور سے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا کہ یہاں سے بھی ہمارا رخ بالکل قبلے کی جانب ہوئے، تو اس لیے مسجد الحرام، کیونکہ مسجد الحرام تھوڑی وسیع جگہ کا نام ہے، بیت اللہ تھوڑی جگہ کا نام ہے۔ ایک بات کہ بیت اللہ، قبلہ اور کعبہ چھوڑ کر کے اللہ رب العزت نے مسجد الحرام فرمایا کہ وہاں کے جو تھوڑے سے دور ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، اور جو بہت دور ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے الی المسجد الحرام نہیں فرمایا، شطر المسجد الحرام فرمایا۔ الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور شطر کس کو کہتے ہیں؟ شطر کے دو معنی، جیسے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، ایک اس کا معنی ہے شطر کا نصف، اور ایک کا مطلب ہے سمت۔ سمت کا کیا مطلب ہے؟ طرف بالکل اسی طرف، اور سمت وہ ساری سائڈ۔ اس لیے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ آج کل کے جو آلات اور یہ حسابات ہیں نا، ان میں اتنا نہ پڑھیں، کیونکہ مدینہ والوں کے لیے جب قبلہ پوچھا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان کی جو ساری سمت ہے نا، مدینہ والوں کے لیے وہ قبلہ ہے تو وہ جنوب تھا۔ مدینہ سے جو مکہ ہے نا وہ جنوب کی جانب پڑتا ہے، تو ان کے لیے فرمایا ما بین المشرقی والمغربی قبلۃن، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی جو سمت ہے نا وہ کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو مساجد بنائی ہے نا جگہ جگہ پہ، اور انہوں نے کیسے بنائی؟ انہوں نے ایک مسجد کا حساب کیا بیت اللہ سے، پھر اس حساب سے اگلی مسجد، پھر انہی حسابات کو سامنے رکھتے ہوئے نا انہوں نے مساجد تعمیر کی ہیں، اور پھر ان کی مساجد کا تعمیر کر لینا، دوسری مساجد تعمیر کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کیا جائے، بہت حسابات میں نہ پڑھا جائے، لیکن نماز میں بہت زیادہ یہ کہ تھوڑا سا رخ ادھر ہو گیا آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے حسابات میں پڑھ کے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعمیر کردہ مساجد پہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ یہ بالکل سیدھا قبلے کا رخ نہیں ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں مشرق، دیکھیں سورہ رحمان میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقیں اور دو مغربیں۔ دو مشرقیں اور دو مغربیں کیسی بنی کہ گرمیوں میں مشرق اور ہوتا ہے، سردیوں میں اور ہوتا ہے، سورج تھوڑا ہٹ جاتا ہے نا، تو جتنا یعنی مشرق یہ گرمیوں اور سردیوں کے درمیان کا 48 ڈگری جو بنتا ہے نا، 48 ڈگری، وہ سارے کا سارا وہ سمت کہلاتی ہے، اور وہ سارے کا سارا قبلہ کہلاتا ہے۔ کم از کم 48 کا آدھ کیا ہے؟ 24 نا، 24 ڈگری اگر ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے نا بہت زیادہ، تو پھر ہمارا قبلہ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں پریشانی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا قبلہ ٹھیک
نہیں ہے، کیونکہ یہ آسانی ہمیں اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے شطر المسجد الحرام، الی المسجد الحرام نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اور البتہ اگر اتیتا کا مطلب ہے نا آئیں، لیکن بکلی آ یعنی میں دیکھ رہے ہیں نا با ہے تو پھر آئیں نہیں لائیں پڑیں گے، اور البتہ اگر لائیں آپ ان لوگوں کے لیے جو دیے گئے کتاب ہر نشانی، ما تبعوا قبلتہ کا نہیں پیروی کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلے کی، کہ ساری دنیا بھر کی نشانیاں بھی آپ لا کر کے یہودیوں کو دکھا دینا، پھر بھی انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی کرنی ہی نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ کے لفظ ہے نا کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بیت اللہ قبلہ ہے نا اب ساری زندگی یہ تحویل نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے قبلے کی یعنی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، یعنی اب یہ اصلی قبلہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا اور بدل کے بیت المقدس کی طرف نہیں جائے گا، آپ اسی قبلے پہ ہمیشہ اور آپ کی امت برقرار رہیں گے۔ یقین الفاظ سے ہمیں بات سمجھ آئی، وما انت بتابعین قبلتہم۔ پھر آگے ہے وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہیں ہیں ان میں سے بعض پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی، کہ ان میں بھی آپس میں وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ جو عیسائیوں ہیں انہوں نے مشرق کی جانب جہاں حضرت مریم علیہ السلام جس سائڈ پہ گئی تھی نا اس سائڈ کو قبلہ سمجھتے ہیں، اور بیت المقدس کو یہودی، وہ بھی اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں، ان کا بیت المقدس ہے ان کا مشرقی جانب ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اصل بیت اللہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، ان کا بیت المقدس ٹھیک قبلہ ہے لیکن وہ اب منسوخہ غیر مشروعہ ہو چکا ہے، کیونکہ اب تو وہاں ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے نا۔ بے شک ایک وقت میں اللہ نے اس کو بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے، لیکن وہ اسی وقت تک قبلہ تھا جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم چل رہا تھا، اللہ کا پیچھے سے حکم ہٹ گیا وہ قبلہ ختم ہو گیا، اب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا باعث ثواب یا شریعت نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ بات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک، اس کے بعد جو آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم آ جانے کے بعد، تحویل قبلہ کا حکم آ جانے کے بعد، پھر بھی آپ نے ان کی چاہ کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ لی، تو کیا ہے، انک اذا لمن الظالمین، اس وقت آپ البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، کیونکہ اصل کیا ہے، اطاعت حق، اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم، جدھر کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ادھر ہی اصل شریعت کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اصل حکم وہی ہے، اصل شریعت وہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے، یہ تو فرض محال بات ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی ان کی پیروی کرنی نہیں ہے، تو پتہ چلا اب یہ بیت اللہ قبلہ تحویل قبلہ نہیں ہوگا، اب قبلہ نہیں بدلے گا، آپ نے کبھی ان کی پیروی نہیں کرنی، انہوں نے آپ کی نہیں کرنی، اور وہ بھی اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں، تو سارے اپنی طرف سے ہیں، اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اور انجام بھی اپنے حساب سے ہی ملے گا۔ تو بہرحال یہ غلط کر رہے ہیں جو یہودی ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ قبلہ جو ہے بدلے گا، اور اصل قبلہ بیت اللہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب، یعنی یہودی عیسائی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں وہ آپ کو جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک جماعت ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، البتہ چھپاتے ہیں وہ حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی علامات، آپ کے قبلہ ہونے کا، آپ کے آخری نبی ہونے کا، آپ کے کلام پاک کا، سب کچھ انہیں معلوم ہے، جن میں سے ایک کو بھی نہیں مانتے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تحویل قبلہ جو ملا
वो भी इसी तरह होना था। जो किताब मिली वही आपको मिलनी थी, आपने आखिरी नबी होना था। ये सारा का सारा आपके रब की तरफ से हक है, सच है। आप परेशान ना हो कि आपका किबला ठीक नहीं है, या आपकी किताब ठीक नहीं है, या आप आखिरी नबी नहीं है। इन चीज़ों पे शक न करें किसी किस्म का। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, पस ना हो जाइए आप शक करने वालों में से। वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, और हर एक के लिए सिमत है, हुवा मुवल्लिहा, वो उसी की तरफ फिरने वाला है, उसी की तरफ रुख करने वाला है। कि यहूदियों का अपना है, ईसाइयों का अपना है, मुसलमानों उन्होंने तो अपना बनाया हुआ ना है सारा बैतुल्ला ही। तो फिर इन बहसों को छोड़िए। अल्लाह कह रहे कि ये आप बहसों से समझने वाले नहीं है, तो फस्तबिकुल खैरात, बस इन बहसों को छोड़ करके ना तो अपने नेकी के कामों में लग जाइए, उनमें सबकत इख्तियार कीजिए। जो शरीयत अल्लाह ने दे दी है ना उस पर आप अमल करके दिखाइए। तो फस्तबिकुल खैरात का मतलब है सबकत ले जाइए नेकियों में। तो अब यहाँ सबकत ले जाने से क्या मुराद है? एक तो यह है कि इन बहसों से हटा करके अल्लाह ये चाह रहे कि बस अब असल जो है ना इबादत, उन पे अमल पैरा होइए, उनकी तरफ रग़बत रखिए। लेकिन इससे बहुत सारे मसाइल निकलते हैं। एक मसला तो ये है कि देखें, हमने शुरू में भी समझा था ना, हदायत की 3 किस्में हैं। एक या वाता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा करके उनकी रहनुमाई कर दी कि उनकी ड्यूटी क्या है। और एक हदायत ये है कि काफिरों से मुसलमान हो जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके। और तीसरी जो असल हदायत है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी सांस में भी हदायत मांगी, सिरात मुस्तकीम मांगा, और सूरह फातिहा में भी हम पढ़ते हैं, वो क्या है? वो तौफीक है। वो तौफीक है जो जिसका मैदान खुला है। वो अल्लाह से जितनी मांगें, जितना आगे बढ़ें, उसके दराजात लामुतनाही हैं, कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो उसी तौफीक वाले के लिए फरमाया कि फस्तबिकुल खैरात, बस सबकत ले जाइए नेकियों में। कि तौफीक का वक़्त जो है ना महदूद वक़्त होता है। अगर उस वक़्त में आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया ना तो वो तौफीक छिन जाती है, फिर उससे बंदा फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए एक मौका फ़राहम किया है। तौफीक का मतलब होता है वफ़्क़ा, यानी बराबर सराबर दादा, हमारी तबीयत के मुवाफ़िक, यानी हमारे दिल में भी उसके लिए चाह पैदा हो गई, लेकिन हमने उसको किया नहीं है, तो उसका वक़्त फिर क्या हो जाए, उस तरह की चाह भी बाकी नहीं रहती और वक़्त भी हाथ से निकल जाता है। तो वो गोया कि हम कहते हैं उसको तौफीक छीन गई है, अब वो काम बंदा कर नहीं सकता। तो उसके लिए हुक्म है कि फस्तबिकुल खैरात, जो नेकी का पता चले, जो उसका वक्त मुकर्ररा आ गया और जो मौका मिल गया, तो फिर आपको वो कर लेनी चाहिए, वरना फिर बाद में मुक़द्दर नहीं रहती। एक बात तो इससे नमाज़ों का भी वो साबित होता है कि नमाज़ों को अव्वल वक़्त में पढ़ना चाहिए। लेकिन अव्वल वक़्त में क्या सारी अव्वल वक़्त में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या कुछ को अव्वल वक़्त में ना पढ़ना बेहतर है? तो असल ये है कि ज़ोहर की नमाज़ के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्मियों की रवायत मिलती है कि आपने हज़रत बिलाल से कहा कि अभी अज़ान न देना, क्योंकि ये अभी बहुत तपती गर्मी है जो जहन्नुम की उस आग की तपश की वजह से होती है, तो थोड़ा सा इसको लेट कर लें। इसी तरह इशा की नमाज़ थोड़ा लेट, तो वो उसका मुस्तहब वक़्त ही थोड़ा लेट शुरू होता है, ज़ोहर का गर्मियों में और इशा की नमाज़ का। बाकी सब को अव्वल वक़्त में पढ़ना मुस्तहब है, और इनको भी जब मुस्तहब वक़्त शुरू हो जाए तो अव्वल वक़्त में पढ़ना ही बेहतर है। तो फिर यहाँ इन सारी बहसों से निकाल करके पहला अल्लाह ने फरमाया फस्तबिकुल खैरात, फिर अल्लाह ने आखरत की फ़िक्र लगाई, फरमाया ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमिया। इन बहसों को छोड़ो, बस अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह का हुक्म जान करके ना अमल पैरा होने की कोशिश करो। एतराज़ात की दुनिया से निकल आओ, हुज्जतबाजी को छोड़ दो, आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालना
چھوڑ دو. بس جو پتہ چل گیا اللہ نے کہہ دیا الحق من ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہ کیجئے. تو بس جو جدھر پھرنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنی نیکیوں والی زندگی اختیار کر لیجئے اور فکر آخرت اپنائیے کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، جہاں کہیں ہو تم لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو بس پھر آخرت کی فکر کر لو. پھر جو ہے یہ جو قبلے کا حکم تھا درمیان میں تھوڑا سا اللہ نے فکر آخرت لگا کر کے عملی زندگی کے میدان میں آ جانے کا کہا. پھر قبلے کی بات سمجھائی کیونکہ نئے مسلمان بھی بہت تھے اور پھر اعتراضات کرنے والے یہودی بھی بہت تھے، تو پھر اس لیے اس حکم پہ چلنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے بار بار اس کو اللہ رب العزت نے دہرایا. اور دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی بھی تو ایک ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، پھر امت کو حکم، پھر جو ہے مقیم ہونے کی حالت کا حکم، پھر باہر اگر مسافر ہیں تو حکم. تو اس لیے بھی بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ، یہ سفر کا حکم ہو گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر لیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ البتہ سچ ہے، حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اور پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو، کیونکہ سفر بھی بندہ کرتا ہے نا، تو سفر میں بھی مقیم ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلتا ہے، تو مختلف حالات کو بیان کرنے کے لیے بار بار حکم دیا گیا. پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، اور جہاں کہیں ہو تم پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے تم پر کسی قسم کی حجت، کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ پچھلی ہماری کتابوں میں تو آپ کا بیت اللہ قبلہ لکھا ہوا تھا، تو آپ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے نبی سچے نبی نہیں ہے. یہ بھی اعتراض کرنا تھا. اب اللہ نے بیت اللہ کر دیا تو اسی لیے بھی کیا تاکہ جو اصل تھی وہ اپنی جگہ کی طرف لوٹ کر کے آئے اور کسی کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے. الا الذین، مگر وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم، یعنی ان کی تو عادت ہی ہے شرارتیں کرنے کی، اعتراضات کرنے کی، وہ تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم نے تو اپنی بات پوری کرنی ہے نا، کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ بنانا تھا تو ہم نے بنا ڈالا. تو پھر جن کی عادت ہے، جو ظالم ہیں، وہ اعتراضات ضرور کریں گے. پھر اس کے مقابلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلا تخشوہم، آپ ان سے ڈریں نہ. واخشونی، مجھے سے ڈریں، کہ سارے انتظامات میرے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ ان کا ڈر چھوڑ کر کے اپنے دل میں میرا ڈر پیدا کریں گے اور میرے احکام شریعہ پر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ولی اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر. اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت؟ کہ ان احکام شریعہ پر عمل پیرا ہو کر کے جو جنت کی کاریں باریں دینی ہے اللہ نے، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ وہ والی نعمتیں نہ میں آپ کو دے سکوں. اور اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے ہدایت کی راہ پہ چلنا ہے. تو جب میرا ڈر ہوگا، ان کا ڈر نہیں ہوگا، تو وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تہتدون، ہدایت کی راہ پہ چلو، یعنی احکام شریعہ کی مطابق زندگی گزارو، میں آخرت کی تمہاری نعمتیں پوری کروں. تو یہ کیا ہوگا کہ حجت پوری کر دی ہے، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے، لیکن جو ظالم لوگ ہیں اب بھی اعتراض کریں گے. تو آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے. اور مجھ سے ڈرنے کی نشانی کیا ہے کہ احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اس قبلے کو قبلہ مانو، اور پھر جو ہے احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو آخرت کی جن نعمتوں کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، جن انعاموں کا، تو ولی اتم نعمتی، تاکہ میں وہ پوری کروں. فاذکرونی، آگے کیا ہے؟ نہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. دیکھیں یہ سارا جو شروع ہو رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، وہاں سے بات شروع ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اے اللہ انہی میں ایک نبی مبعوث فرما دیجئے، اور مقاصد نبوت بھی بتا دیے تھے کہ قرآن کی تلاوت کریں گے اور
युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, ऐसा था ना कि तज़किया भी फरमाएंगे, किताब व हिकमत की बातें सिखाएंगे। तो आगे अल्लाह फिर इसके ततिम्मे के तौर पे, वहाँ तमहीद के तौर पे था, इब्तदा हो रही थी, यहाँ बात की इंतहा हो रही है। शुरू में भी इसी को बयान किया, आखिर में भी अल्लाह दोबारा इसी को बयान कर रहे हैं कि देखें ये हज़रत इब्राहीम बैतुल्ला भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था ना, तो वो वादा भी गोया कि अल्लाह ने पूरा कर दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्हीं का किबला अल्लाह ने इनको दिया। और फिर हज़रत इब्राहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबी मबूस फरमाया, ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो गोया कि वही सारी बातें पूरी हो रही हैं। कमा रसलना फ़ीकुम, जैसा कि भेजा हमने फ़ीकुम, तुम में रसूल, तुम्ही में से, यतलू अलैकुम आयातिना, पढ़ते हैं वो तुम पर हमारी आयात, यानी लफ्ज़ी मेहनत, व युज़क्कीहिम, और तुम्हारा तज़किया फरमाते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और सिखाते हैं तुमको किताब और हिकमत की बातें, व युअल्लिमुकुम, और सिखाते हैं वो तुमको माँ ऐसी बातें भी लम तकूनु तालमून, जो तुम नहीं जानते हो। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकासद नबूवत थे वो हमने तफसील से समझे थे। फ़ज़कुरूनी, पस याद करो मुझे, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा, वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री न करो। तो फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम के बारे में बहुत सी ज़िक्र के फ़ज़ाइल हदीस मुबारका में बयान किए गए। यहाँ एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुझे पता है कि अल्लाह मुझे कब याद करते हैं। तो किसी ने पूछा कि आपको कब कैसे पता है, तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने ख़ुद ही तो फरमा दिया कि फ़ज़कुरूनी, जब मुझे याद करोगे तो अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो पक्की बात है, जिस वक़्त हम दिल से अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, अल्लाह हमें याद कर रहे होते हैं। और जब हम महफ़िल में अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह फ़रिश्तों की महफ़िल में हमें याद कर रहे होते हैं। जब हमारे दिल में कभी चाह उठे ना कि हमारा तज़करा करें अल्लाह, तो हम भी अल्लाह का तज़करा करें। मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जिसको जितनी जिससे मोहब्बत होती है उसका उतना ही तज़करा करता है। हमारी बातों से, हमारे दिल की कैफियत से पता चलता है ना कि हमें किससे ज़्यादा मोहब्बत है। अगर हमें हकीकी मानों में अल्लाह से मोहब्बत है तो हमारी ज़ुबानों पे अल्लाह की शानें भी उतनी ही होनी चाहिए। अल्लाह के ज़ाती नाम की, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम की हम हर वक़्त अल्लाह ताला का तज़करा करें, अल्लाह ताला की आज़मत को बयान करें, अल्लाह की मोहब्बत को बयान करें। वही दुआएँ हम मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, कि अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करती हूँ और उन लोगों की मोहब्बत का सवाल करती हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और उन आमाल का भी अल्लाह सवाल करती हूँ जो आमाल मुझे आप तक पहुँचा देने वाले हैं। कभी हम मायूस भी बहुत हो जाते हैं, कहते हैं ना कि हमारे ज़ुबानों पे तो अल्लाह का ज़िक्र है, हमारे दिल में कोई वो नहीं है। तो हज़रत अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनसे किसी ने ये कहा तो वो फरमाते हैं कि जिस अल्लाह ने हमारे एक उज़ को अपनी याद के लिए कबूल फरमा लिया, इस पे हम शुक्र अदा करें तो हमारे दूसरे उज़ को भी अल्लाह कबूल फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इसी तरह मैंने बहुत दफ़ा आपको हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी वाक़या सुनाया कि उनके पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मेरे नमाज़ें तो कोई हाल नहीं है, बस टकरे ही हैं, यानी दिल की कैफियत नहीं बनती है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपकी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, मेरी नमाज़ों का कोई, मेरे सजदे सुरूर वाले नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है मेरी नमाज़ों का। तो कहा आप इस तरह करो कि मुझे सजदा कर लो। तो कहा तौबा तौबा, ऐसा तो नहीं हो सकता मैं आपको सजदा करूँ, ये अल्लाह का हक़ है। तो कहा अगर इसकी कोई अहमियत ना होती तो फिर तुम मुझे भी सजदा कर लेते। तो ये बहुत अहमियत वाले सजदे हैं जो हम अपनी पेशानियाँ सिर्फ़ अल्लाह के आगे टेकते हैं। तो जो नामत मिल गई उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह ने मज़ीद का वादा किया हुआ है, चाहे वो कोई भी नामत है। अल्लाह हमें कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमें आमली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो कुछ पढ़ते हैं हम अपने अमल के लिए पढ़ते हैं, अमाल के लिए। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह हमें हुज्जतबाज़ी से, ज़िद्द व अनाद से, हसद से, इन बीमारियों से अल्लाह महफूज फ़रमाए। अना तकब्बुर और जब पसंदी आजी इनकी सारी वाली ज़िंदगी हमें नसीब फ़रमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआएं मांगी हैं, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मुझे मस्कीनों में ज़िंदा रखना है, अल्लाह मुझे मस्कीनों में मौत देना और क़यामत वाले दिन मस्कीनों के ज़ुमरे में मुझे
اٹھانا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنی تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اتنی بلندی دے گا. تو جتنی بھی ہمیں مقام چاہیے نا، ہمیں عزتیں چاہیے، ہمیں بلندیاں چاہیے، تو اتنا ہم تواضع اختیار کرتے رہیں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہی بلندیاں دینے والا ہے. اللہ ہمیں ضرور دنیا آخرت کی بلندیاں، سرخرویاں اللہ عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.